माशाल्लाह जो पॉडकास्ट ख़ास डॉक्टर साहब के साथ हैं तो उनसे बहुत मुस्तफ़ीद हुए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह। और एक ख्वाहिश की जिसकी वजह से मैं आज का पॉडकास्ट अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ, ख्वाहिश ये थी कि वो पेरेंटिंग के ऊपर जानना चाहते हैं कि पेरेंट्स की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, ख़ुसूसन आज के चैलेंजेस को लेके, और स्पेशली जो वेस्ट में हमारे मुसलमान बहन भाई रह रहे हैं वो वहाँ पे कैसे पेरेंटिंग करें और किन चीज़ों की एहतियात करें वगैरह वगैरह। और सब ने ये ख्वाहिश की कि डॉक्टर साहब से मैं ये बातें डिस्कस करूं, तो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दावत दी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर शेख, हमेशा आप दावत कबूल करते हैं, अल्लाह आपके इल्म में अमल में इजाफ़ा करे। शेख जैसे मैंने बताया कि पेरेंटिंग, तो कुछ सवालात मैंने तैयार किए हुए हैं और पहले सवाल से इंशाल्लाह आगाज़ करते हैं। सबसे पहला सवाल शेख कि अगर एक आम बंदा ये जानना चाहे, एक आम मुसलमान, कि इस्लाम किस चीज़ को सक्सेस कहता है पेरेंटिंग में। जैसे मैं एज एन एम्प्लॉय अपने बॉस से पूछूं कि मुझे ये बताओ कि क्या क्राइटेरिया है कि मैं एक सक्सेसफुल एम्प्लॉय हूँ, इस्लाम क्या कहता है कि कौन सक्सेसफुल पेरेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो हकीकी कामयाबी है, कुरान ने कहा कि वमन ज़ुहज़िह अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। सुभान अल्लाह। जो जहन्नम से बचा दिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो है असल कामयाब। और फिर ख़ास तौर पर पेरेंटिंग के हवाले से जो कुरान ने हुक्म दिया कि क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि अपने आप को और अपने घर वालों को, अपने बीवी बच्चों को जहन्नम से बचा लीजिए। लिहाजा अगर तो हम किसी ऐसे ट्रैक पे अपने बच्चों को लगाने में कामयाब हो गए हैं जो जहन्नम से बचाने वाला है और जन्नत में ले जाने वाला है, तो असल कामयाबी यही है। बाकी जो छोटी चीज़ें हैं, दुनिया है, दुनिया की जो थोड़ी बहुत हार्डशिप्स हैं, हार्डशिप्स जो हैं दुनिया की, ये कंपलसरी हैं। हार्डशिप कभी ख़त्म नहीं होती, ऐसे सिर्फ उसकी नेचर चेंज होती है। अब ये हो सकता है कि आपको और तरह की हार्डशिप हो, मुझे और तरह की हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि दुनिया जो है वो मुसीबतों और परेशानियों से बग़ैर हो। मुसीबतों और परेशानियों के बगैर एक ही ज़िंदगी होगी और वो जन्नत में होगी इंशाअल्लाह। और उसके लिए अगर हमने अपनी औलादों को तैयार कर लिया तो ये कामयाबी है। और वो कैसे है उसका फिर कुरान ने, मतलब इशारात तो बहुत हैं, लेकिन मैं इख्तिसारिये से अर्ज़ करूँ, सबसे बड़ा इख्तिसारिया वो है जो कुरान ने सूरतुल असर में फरमा दिया कि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, हर इंसान खसारे में है। तो कामयाब कौन है? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। ये चार बातें जो हैं, ये चार डिफरेंट फेजेस भी हैं और चार आमाल भी हैं। लिहाजा मैं तो समझता हूँ कि एक सीक्वेंस के साथ ये मराहिल तरबियत हैं और मराहिल तत्हीर हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू, पहले आपने ईमान को ठीक करना है, उसकी बुनियाद पर अमल साले होगा, उसकी बुनियाद पर तवासी बिल हक़ होगा, फिर उसकी बुनियाद पर जो है वो सब्र के मौक़े आएंगे और आपको सब्र करना पड़ेगा। टकराव और तसादुम होगा, उस पर आपको सब्र करना पड़ेगा। तो ये गोया चार मराहिल तत्हीर है या मराहिल तरबियत है। अब आप अंदाज़ा करें कि इन मराहिल को कामयाबी के लिए ज़रूरी करार दिया गया है। अब इसको आप इसका इतलाक़ कर लीजिए बच्चों की तरबियत पर, कि बच्चों की तरबियत अगर आपने करनी है, इन चार मराहिल की तरतीब कायम कर लीजिए और उनकी तरबियत कर लीजिए। और बाकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा और फिर ख़ास तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के जो नवासों की तरबियत हुई है, हसनैन करीमैन की, तो बचपने और लड़कपने के जितने मसाइल हमें वहाँ से पता चलते हैं, वो शायद पूरी उम्मत के तरबियत का, बच्चों की तरबियत का इन्हिसार उस तरबियत पर है जो हसनैन करीमैन की तरबियत से हमें मिलती है। लिहाजा ये एक पूरा मॉडल जो है वो उस फ़िक्र के ऊपर, उस उसूल के ऊपर, उस स्ट्रेटजी के ऊपर जो कुरान ने दी है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इम्प्लीमेंट किया, उसको सामने रख लिया जाए तो ये वो कामयाबी का रास्ता है। और उसको अगर हम कोई किसी शॉर्टकट मफ़हूम में समझना चाहें कि कैसे हमें पता चल जाए कि ये बच्चा जो है अब जन्नत में जाने वाला बन गया है, कोई उसूल हो, कोई ऐसी छोटी मोटी बात हो
تو دیکھیں ایمان جو ہے بنیادی طور پر تو وہ ایمان ہے. ایمان کو پرکھنے کے دو طریقے ہیں. اعمال تو ایک پورا زندگی کا نظام ہے، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بچہ یا کوئی فرد اس کے اندر اخلاقی طور پر کوئی کمزور آدمی ہو سکتا ہے، کوئی مضبوط ہو سکتا ہے، کوئی بزدل ہو سکتا ہے، کوئی بہت بہادر ہو سکتا ہے، کوئی کسی معاملے میں کم گو ہو سکتا ہے، کوئی بہت بڑبولا ہو سکتا ہے. یہ مختلف قسم کی ایک شخص کے اندر صلاحیتیں ہو سکتی ہیں اور اخلاقی خوبیاں خامیاں ہو سکتی ہیں. لیکن آپ نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جو مومن میں نہیں ہو سکتی. فرمایا ہر اخلاق یتبع المؤمن علی کل خلق، ہر مومن، یا بلکہ کہنا چاہیے کہ مومن کے اندر ہر خرابی ہو سکتی ہے، خرابی یا خوبی ہو سکتی ہے. دو خرابیاں نہیں ہو سکتی، الا الخیانہ والکذب، جھوٹ اور بددیانتی یہ مومن میں نہیں ہو سکتی. اب آپ دیکھ لیں اگر اپنے بچوں کو اس بات پہ لگا لیا ہے کہ سچ اور دیانت پہ قائم ہے، جھوٹ اور بددیانتی سے بچتے ہیں، اگر آپ نے یہ بچوں کو اس بات پہ لگا لیا ہے تو میرا خیال ہے سب سے بڑا پیمانہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو کامیابی کے راہ پہ گامزن کر لیا ہے کہ نہیں. اس سے بڑی اور کوئی بات ہی نہیں ہے کہ آپ اسی سے اسیس کر لیں. دیکھیں نا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، اس دعا سے بھی ایک ٹریک کلیئر ہوتا ہے. یہاں فرمایا اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک. اللہ ہمیں ایسی خشیت عطا فرما جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان رکاوٹ بن جائے. یعنی جب ہم کوئی گناہ کرنا چاہیں تو تیری عظمت کا روب اتنا ہو کہ ہم جو گناہ کرنے سے باز آ جائیں. اور دوسری بات جو فرمایا، اور ہمیں اطاعت اتنی عطا فرما، اطاعت اتنی عطا فرما. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک ومن طاعتک. اللہ اتنی کو اطاعت ضرور عطا فرما دے جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے. یعنی اطاعت کا وہ معیار، کم از کم معیار جو جنت تک لے جائے، وہ عطا فرما دے. یہ وہ ٹریک ہے. اگر بچے اس ٹریک پہ لگ گئے ہیں تو بھلے وہ دنیاوی اعتبار سے خوشحال ہیں، بھلے وہ دنیاوی اعتبار سے بدحال ہیں، اگر وہ اس ٹریک پہ لگے ہوئے ہیں جو جنت کو لے جانے والا ہے، اتنی اطاعت کا شعور موجود ہے جو جنت کو لے جانے والا ہے، تو اس کا مطلب ہے دنیاوی اور سچ اور دیانت کے اوپر وہ قائم ہے. اور ان کا شعور یہ بتاتا ہے کہ ان کی زندگی کا جو ایک ایک قدم یہ بتاتا ہے کہ وہ سچ اور دیانت پہ قائم ہے. تو والدین کی یہی بنیادی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو سچ اور دیانت پہ لگا دیں، اور یہی وہ معیار ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ اس راستے پہ بچے گامزن ہیں جو انشاءاللہ کامیابی کا راستہ ہے. ماشاء بہت امیزنگ شیخ. آپ سورہ اثر بیان کر رہے تھے، کچھ پوائنٹس میرے ذہن میں آ رہے تھے. اس سے یہ ثابت ہوا شیخ کہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے ایمان انسٹل کرنا بچوں میں، اور میرے خیال سٹیج 1 ڈیفینیٹلی سٹیج 1 ہے یہی ہے. اور اگر میں اس کو سائیکالوجی کی نظر سے دیکھوں تو ایمان کی ایک سائیکولوجیکل ڈیفینیشن یہ بھی ہوگی کہ یقین ان میں ڈالنا. یقین، بالکل ٹھیک. اگر شیخ یقین ہی نہیں ہے تو بچہ رولز کو کیسے فالو کرے گا؟ پھر رولز اس کے لیے برڈن بن جائیں گے. عمل صالح جو کہ ہمارے رولز بھی ہیں وہ اس کے لیے برڈن بن جائیں گے. برڈن بنیں گے تو وہ ماں باپ کے سامنے تو کرے گا، جیسے اسے آزادی ملے گی وہ نہیں کرے گا، تو پھر وہ نہیں کرے گا، آزادی کی طرف چلا جائے گا. اللہ. اچھا، اس کو آپ کی اسی بات کو اور واضح کروں. دیکھیں مثال کے طور پر قرآن نے جو حضرت لقمان کی بات کی ہے سورہ لقمان میں، اس بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت بنیادی ڈھانچہ ہمیں مل جاتا ہے وہاں سے. اچھا، پہلی بات اپنے بیٹے سے کہا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، لا تشرک باللہ، شرک نہیں کرنا. اس کا مطلب ہے عقیدہ سکھایا جا رہا ہے. پہلی سٹیج عقیدہ سکھانا، ایمان مضبوط کرنا. اور ان الشرک لظلم عظیم، تاکہ بندہ پوری زندگی، بچہ جو ہے پوری زندگی وہ اللہ کے علاوہ کسی طرف نہ دیکھے. اب ایک حدیث بھی ہے کہ اس کے سند کے اوپر تو اگرچہ بعض علماء کلام کرتے ہیں کہ بچہ جب بولنا سیکھے، اذا افصح اولادکم، تمہاری اولادیں جب بولنا سیکھ لیں تو علموہ لا الہ الا اللہ، ان کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ، تاکہ بچہ جو ہے پہلا کلمہ یہ سیکھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. کلمہ توحید اس کو سرایت کر جائے.
اب اس کے ساتھ ایک اور حدیث اٹیچ کر لیجیے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی لڑکے تھے, 10 سال کے بچے تھے. صحیح. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری کرنے کا موقع ملا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 نصیحتیں فرمائیں. صحیح. اچھا, ان 10 نصیحتوں کی ہر ایک نصیحت کے اندر کیا کمال ایک فلسفی اور حکمت ہے. لیکن آپ اس کو اندازہ کریں, جب آغاز کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ گویا عقیدہ سمجھایا بچے کو. اچھا, اس کو سب سے پہلی بات یہ بتائی, دیکھیں بچہ جو ہے وہ نفسیاتی طور پر بچہ تحفظ چاہتا ہے. اس کو ایسی تحفظ والی جگہ چاہیے. اگر کوئی اور نہ ہو تو وہ ماں کی گود کو تحفظ والی جگہ سمجھتا ہے. حتیٰ کہ ماں کے دوپٹے میں آ جانے سے وہ دنیا کی سب سے محفوظ جگہ ماں کے دوپٹے میں آ جانا سمجھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بچے کو دنیا کی جتنی پریشانیاں ہیں, مصیبتیں ہیں ادھر ادھر سے, سائیکولوجیکلی نفسیاتی طور پر بچے کو اس سے تحفظ چاہیے ہوتا ہے, وہ بھلے دوپٹے کا ہی ہو. اچھا, وہ سمجھتا ہے میری دنیا کی سب سے طاقتور ہستی میری ماں ہے, اور میں ماں کی گود میں آ کے اور ماں کے دوپٹے میں آ کے میں بچ جاتا ہوں ہر چیز سے. اس بچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں کہ بیٹا تو یہ کیا کر, احفظ اللہ, تو ہر وقت اپنے اللہ کو یاد رکھا کر. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ 2 الگ الگ جملوں میں آپ نے فرمایا. ایک تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو اللہ کو یاد رکھے گا نا تو اللہ تجھے یاد رکھے گا. اچھا, اس کا مطلب ہے کنیکشن قائم ہو جائے گا. میں اللہ کو یاد رکھوں گا تو اللہ مجھے یاد رکھے گا. دوسری بات, دوسرے جملے میں فرمایا احفظ اللہ, پھر وہی بات فرمائی. تو اگر اللہ کو یاد رکھے گا نا, اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تجد تجاہک, تو اپنے اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. یعنی جہاں تجھے ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ تیرے سامنے تیرے پاس موجود ہوگا. گویا وہ جو تحفظ کا احساس ہے, وہ جو انسان کی نفسیاتی کمزوری ہے, اس کا مستقل بندوبست ہو جائے گا اگر آپ نے اللہ پر یقین اس میں قابل کر لیا, اللہ پر ایمان اس میں کامل کر لیا. پہلا کام ان کو یہ, لا تشرک باللہ, بیٹے شرک نہیں کرنا. ان شرک لظلم عظیم, کائنات کا سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے. لہذا حق حقوق دونوں دوسروں کو سکھانا اور حقوق العباد سکھانا, دوسروں کے حق حقوق دینا اور لینا اور فرائض حقوق کی ترتیب بتانا, اس سب سے پہلے یہ ہے کہ جس مالک نے پیدا کیا ہے اس کا حق تو پہچانے, اس کا حق کیا ہے.